کل قیامت کے دن یہ سورج جب بالکل نزدیک آ جائے گا، بالکل قریب آ جائے گا، تو ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوگا گرمی کی وجہ سے۔ لیکن اللہ کے نبی اسی دن کے بارے میں بیان فرماتے ہیں، سبعۃ یذلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی 7 طرح کے لوگوں کو، 7 قسم کے لوگوں کو سورج کی گرمی سے بچا کر اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ نوجوان سماج کا کیپٹل ہوتا ہے، سرمایہ ہوتا ہے۔ اگر نوجوان بگڑے گا تو سماج بگڑے گا، اگر نوجوان بربادی کے راستے پر چلے گا تو سماج بھی بربادی کے راستے پر چلے گا، کیونکہ سماج کی جان ہے، سماج کا سرمایہ ہے یہ نوجوان طبقہ۔ اور ایک بات شروع کرنے سے پہلے اور ایک بات آج میں بشن پور کی سرزمین پر کہہ کر جا رہا ہوں، آپ لوگ اس بات کو اپنے ذہن کے کسی کونے کے اندر فٹ کر لیجئے گا یا اسے سیو کر لیجئے گا۔ اگر کسی سماج کا، معاشرہ کا اگر نوجوان بگڑ جائے، گناہوں کے عادی ہو جائے، شراب کے عادی ہو جائے، بلو فلم کے عادی ہو جائے، پیار و محبت کے چکر میں پڑ جائے، یا پھر جس سماج کا نوجوان بے نمازی ہو جائے، رب کعبہ کی قسم اس سماج کو برباد ہونے سے اور تباہ ہونے سے دنیا کی کوئی بھی طاقت نہیں بچا سکتی ہے۔ اگر سماج کو بچانا ہو تو نوجوانوں کی سب سے پہلے اصلاح کرنی ہوگی، اگر سماج کو بچانا ہو تو سب سے پہلے نوجوانوں کو سدھرنا ہوگا۔ آج ہمارا نوجوان، یہ جو ان لوگوں کے پاس آج جو جوانی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، لیکن افسوس، صد افسوس کہ آج ہمارے سماج میں رہنے والے نوجوانوں کو اس کی جوانی کا اہمیت کا اندازہ نہیں، ان کے جوانی کی ویلو کا اندازہ نہیں۔ اس لیے میں بات یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ اے نوجوانوں، تم سب سے پہلے تم اپنے جوانی کی ویلو کو اور اپنے جوانی کی اہمیت کو سمجھو کہ تمہاری جوانی کی ویلو اور تمہاری جوانی کی اہمیت کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں۔ ایک صحیح حدیث ہے، اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، سبعۃ یذلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی 7 قسم کے لوگوں کو، 7 پرکار کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ اے نوجوانوں، اپنی جوانی کی ویلو کو نہ سمجھنے والوں اور اپنی جوانی میں زیادہ سے زیادہ غلط کام کرنے والوں، سنو، اللہ کے پیارے حبیب بیان فرماتے ہیں، کل قیامت کے روز، اس دن کی بات کر رہا ہوں، اس دن کی بات ہو رہی ہے جس دن، آج جو ہم دن کے اجالے میں ہمارے سروں کے اوپر جو سورج کو دیکھتے ہیں، یہ سورج آج ہم سے اور آپ سے لاکھوں میل کی دوری پر اور کروڑوں میل کی مسافت پر ہے، لیکن یاد رکھیے کل قیامت کے دن ایک حدیث کے مطابق 1 میل کی دوری پر آ جائے گا، دوسری صحیح حدیث کے مطابق 3 میل کی دوری پر آ جائے گا۔ اے لوگوں، آج ہم سے اور آپ سے یہ سورج لاکھوں میل کی دوری پر ہے، کروڑوں میل کی دوری پر ہے، اس کے باوجود بھی ہم اور آپ سورج کی تپش کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، سورج کی گرمی کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن ذرا سوچو 7 پرکار کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ ان 7 پرکار لوگوں میں سے وہ خوش نصیب نوجوان بھی ہوگا جس کے بارے میں اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، شاب نشأ فی عبادت اللہ تعالی، وہ نوجوان بھی ہوگا، یعنی کل قیامت کے روز اس نوجوان کو بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا جس نے اپنی جوانی کو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں گزاری ہو۔ او نوجوانوں، مولوی تنویر کا کام حدیث سنانا، میں نے تو آپ کے سامنے حدیث سنا دی، اب
فیصلہ آپ کو کرنا ہوگا، یہ دیکھنا آپ کو ہوگا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے جگہ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں۔ آپ اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھیے، میرے سامنے بیٹھی ہوئی نوجوانوں، آپ اپنے سینے کے اوپر ہاتھ رکھیے، اور اگر آپ کو یہ لگے کہ نہیں ہماری جوانی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزر رہی ہے، ہماری جوانی تو نیک کاموں میں گزر رہی ہے، ہماری جوانی تو خیر کے کاموں میں گزر رہی ہے، تو میرے بھائیوں آپ بھی ان خوش نصیب نوجوانوں میں سے ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کو یہ لگے کہ نہیں آج ہماری جوانی اللہ کی عبادت میں نہیں گزر رہی ہے، بلکہ آج ہماری جوانی تو پبجی گیم کھیل کھیل کر، لوڈو کھیل کھیل کر، کیرم بورڈ کھیل کھیل کر گزر رہی ہے، اگر آپ کو یہ لگے کہ آج ہماری جوانی تو بیچ چوراہے پر بیٹھ کر دوسروں کی بہن بیٹی کو دیکھ دیکھ کر گزر رہی ہے، تو معاف کرنا آپ بڑے بد نصیب ہیں، آپ بڑے بد نصیب ہیں، آپ بڑے بد نصیب ہیں۔ کل قیامت کے دن آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے جگہ نہیں ملے گی۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی سورج کی گرمی سے بچا لیا جائے اور عرش کے سائے تلے جگہ مل جائے، تو میرے بھائیوں دنیا کے اندر آپ کو اپنی جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزرنی پڑے گی۔ اور آگے آئی اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اغتنم خمسا قبل خمس، اے نوجوانوں 5 چیزوں کے آنے سے پہلے دنیا کے اندر 5 چیزوں کی قدر کر لیا کرو، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جان لیا کرو۔ ان میں سے ایک چیز ہے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ بڑھاپا کے آنے سے پہلے تم جوانی کی قدر کر لیا کرو۔ یہ جوانی جو ہے نا، یہ جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت بھی ہے، اور یہ جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی امانت بھی ہے۔ جوانی میں، بڑھاپا میں آپ جتنی اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے ہیں، جتنا اچھا کام نہیں کر سکتے ہیں، آپ اس کام کو یعنی زیادہ سے زیادہ اپنے جوانی کی عمر میں آپ اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، دین کا اور نیکی کا آپ زیادہ سے زیادہ کام کر سکتے ہیں۔ یہ جوانی بڑی قیمتی چیز ہے میرے بھائی، اور آپ کو معلوم ہے کہ جوانی کا دور، اے نوجوانوں سنو، اپنی جوانی کو یوں ہی برباد کرنے والوں، اپنے جوانی کو یوں ہی تباہ کرنے والوں، تم جوان ہو اور جوانی میں تم جتنا نیکی کا کام کر سکتے ہو، جب تم بوڑھا ہو جاؤ گے، 70 سال کے ہو جاؤ گے، 80 سال کے ہو جاؤ گے، تمہارا دل کرے گا کہ میں زیادہ سے زیادہ نیکی کا کام کروں، میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کروں، لیکن نوجوانوں تم کر نہیں پاؤ گے، اس لیے کہ بڑھاپا کو جو دور ہوتا ہے وہ کمزوری کا دور ہوتا ہے، اور جوانی کا دور طاقت کا دور ہوتا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر خود کہتا ہے کہ جوانی کا دور طاقت کا دور ہوتا ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جب لوگوں کو پیدا کرتا ہے تو کمزور بنا کر پیدا کرتا ہے، پھر جب یہی انسان جوان ہو جاتا ہے تو طاقتور ہو جاتا ہے، پھر یہی انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر سے کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ جو دور ہے نا جوانی کا دور، یہ گولڈن دور ہے، یہ جوانی کے جو پیریڈ ہے نا یہ گولڈن پیریڈ ہے۔ اس لیے نوجوانوں اپنی جوانی کی حفاظت کرو، اپنی جوانی کو غنیمت جانو، کیونکہ یہ جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اور یاد رکھیے جو جتنی بڑی نعمت ہوگی کل قیامت کے دن اس کے بارے میں اتنے ہی زیادہ سوال آپ سے کیا جائے گا۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر انشاءاللہ دوسری چیز کی طرف آپ کو لے کر آؤں گا۔ جلدی جلدی بول رہا ہوں کیونکہ میرے پاس 12:30 بجے تک کا ٹائم ہے، میرے بعد بھی ایک بنگلہ مقرر آنا ہے جو آسام سے ہمارے بیچ تشریف فرما ہے۔ ایک حدیث بڑی زبردست حدیث، ذرا اس حدیث کو بھی ذرا سن کر جائیے، یہ ترمذی کی حدیث ہے اور بالکل صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، کل قیامت کے روز ہر انسان سے 5 سوال کیا جائے گا، ترمذی کی صحیح حدیث ہے۔ آپ سے بھی 5 سوال، مجھ سے بھی 5 سوال، اسٹیج کے اوپر جو علماء بیٹھے ان سے بھی 5 سوال کیا جائے گا۔ یعنی نبی بیان فرماتے ہیں
کہ ہر انسان سے کل قیامت کے روز 5 سوال پوچھا جائے گا. اور حالات کیا ہوگی؟ حال کیا ہوگا جب تلک انسان ان 5 سوال کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں کھڑا ہو کر نہ دے گا، تب تلک ہلنا تو بڑی، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا تو بڑی دور کی بات ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ انسان ہل بھی نہیں پائے گا. یعنی کل قیامت کے دن جب آپ سے اللہ کی طرف سے 5 سوال پوچھا جائے گا تو آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتے. جانا تو بڑی دور کی بات ہے، حدیث کے اندر ہے کہ آپ ہل بھی نہیں سکتے. پھر بھی دنیا کا معاملہ دیکھیں گے، دنیا کا یہ معاملہ. آپ مجھ سے نا ایک سوال پوچھئے، مولانا تنویر صاحب آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں. میری مرضی بھائی، میری مرضی ہوگی میں جواب دوں گا. آپ مجھے سوال پوچھئے، کوئی سا بھی سوال ہو، میری مرضی ہوگی میں آپ کو سوال کا جواب دوں گا. میری مرضی نہیں ہوگی میں آپ کو سوال کا جواب نہیں دوں گا. کیا آپ مجھے فورس کر سکتے ہیں؟ کیا آپ مجھے یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں تنویر صاحب آپ کو سوال کیا آپ کو جواب دینا پڑے گا؟ نہیں، آپ مجھے فورس نہیں کر سکتے، زبردستی نہیں کر سکتے. میں یہاں سے اٹھ کر چلا جاؤں گا. لیکن میرے بھائیوں ذرا اس دن کے بارے میں ذرا سوچئے، جب آپ سے 5 سوال پوچھا جائے گا تو آپ اللہ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ میری مرضی ہوگی میں تجھے جواب دوں گا، میری مرضی ہوگی نہیں جواب دوں گا. ایسا نہیں چلے گا. دنیا میں آپ اپنی مرضی کہہ کر بچ جائیں گے، آپ چلے جائیں گے، لیکن کل قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا. آپ سے سوال کیا جائے گا اور آپ کو جواب دینا پڑے گا. پہلا سوال، ان 5 سوالوں میں سے پہلا سوال جو انسان سے کیا جائے گا، یعنی آپ سے کیا جائے گا، وہ سوال ہوگا آپ کی پوری زندگی کے بارے میں. پوری زندگی کے بارے میں آپ کو سوال ہوگا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو آپ کی پوری عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پوچھا جائے گا بتاؤ میں نے تمہیں 70 سالہ 80 سالہ 90 سالہ زندگی دے کر میں نے تمہیں دنیا کے اندر بھیجا تھا، بتاؤ کہ تم نے اپنی پوری زندگی کو کہاں پہ صرف کیا، تم نے اپنی پوری زندگی کو کہاں پہ گزارا. ان لوگوں ذرا اس حدیث کو بھی ذرا سنو اور اپنے طرف ذرا جھانک کر دیکھو. آج آپ چائے کی دکانوں پہ بیٹھ کر دن ختم کر دیتے ہیں، پوری کی پوری رات گزار دیتے ہیں، یہاں بیٹھ کر وہاں بیٹھ کر اڈا دے کر آپ دن بھی گزار دیتے ہیں، رات بھی گزار دیتے ہیں. لیکن دنیا کے اندر اگر 5 گھنٹہ بھی آپ بے فالتو چائے کی دکانوں پر بیٹھے رہیں گے، کوئی کام نہیں، چائے کی دکانوں میں جا کر اڈا دے رہے ہیں، شام ہو گئی، صبح آئے شام ہو گئی، لیکن آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن آپ کو کوئی سوال کرنے والا نہیں. لیکن کل قیامت کے دن اللہ کی طرف سے آپ کو جو پہلا سوال کیا جائے گا وہ آپ کو آپ کی پوری زندگی کے بارے میں کیا جائے گا. ایک ایک منٹ کا، ایک ایک سیکنڈ کا حساب کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ کو رکھنا ہے. ایک ایک منٹ کا